آئیے خداوند کے پاک کلام میں سے جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے یہ بڑا مشہور ہے اور ہم سب کم و بیش اس سے واقف ہیں، بلکہ سب ہی زندگیاں جو تشریف رکھتی ہیں، میرا ایمان ہے آپ سب نے یہ حوالہ پڑھا ہے۔ اس سے پہلے کہ کلام کی باتوں کو میں آپ کے ساتھ بانٹوں، جب ابھی دعا ہم کر رہے تھے تو خداوند مجھے دکھا رہا تھا کہ اندر سے کسی کے جسم کا حصہ جو ہے وہ سوکھا ہوا ہے، اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ حصہ جو ہے وہ ہیل ہو گیا، وہ حصہ شفا پا گیا۔ مجھے شخصیت کا پتہ نہیں وہ کون ہے، نہ ہی مجھے نظر آئی۔ میں دعا کر رہا تھا کہ خداوند اگر آپ کی پاک مرضی ہے تو مجھے دکھائیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سو جتنی بات مجھے نظر آئی ہے اتنی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کسی کے جسم کا حصہ اندر سے سوکھا ہوا تھا، اور دعا کے دوران میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ ہیل ہو گیا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ سو خداوند زندگی کو برکت دے، اور میرا ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس گواہی کو یا برکت کو دیکھ سکیں گے۔ آج جو بات چیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جب ایماندار شخص، ایماندار زندگی گناہ کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے گناہ کے بعد؟ ہم بہت سی باتیں سنتے رہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج اسی ضمن میں چند ایک باتیں جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اور آپ کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، جب تک ہم خدا کے فرمان کے نیچے رہتے ہیں، اس وقت تک ہی ہم محفوظ رہتے ہیں۔ جو ہی ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے سے نکل جائیں، اور خدا کے ہاتھ کے نیچے سے نکلنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے کلام کی بات یا خدا کا جو فرمان ہے اس کو رد کر دینا، خدا کے فرمان کو ماننے سے انکار کر دینا، یا اس کا دوسرا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ایسی زندگی بسر کرنا جو خدا کے کلام کے منافی ہے۔ اگر میری زندگی میں میں آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ خداوند تو میری زندگی میں آ، میں خداوند تجھے اپنی زندگی میں دعوت دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنی زندگی کلام کے مطابق گزارنے کی بھرپور کوشش نہیں کرتا، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ دعوت جو ہے یہ خالی ہے، یہ دعوت بے معنی ہے، یہ اس کا کوئی مقصد نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ صرف لفظوں کی حد تک محدود دعوت ہے، کیونکہ میری زندگی کے باقی تمام کام جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اے خدا تو میری زندگی میں مت آ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں میں خدا آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب ہم دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت کے مطابق زندگی بسر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہماری بات جو ہم نے خدا کے حضور میں رکھی ہے وہ بے معنی ہے، وہ مومل ہے، وہ جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ گھڑی گئی ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے فرمان کے نیچے سے نکل جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم خدا کے اختیار سے، خدا کے کنٹرول سے، خدا کی محافظت سے، خدا کی کنگڈم سے، خدا کی بادشاہی سے نکل گئے ہیں، اس سے دور چلے گئے ہیں۔ جو خدا کی بادشاہی کی ٹیریٹری ہے، جو خدا کی بادشاہی کا فریم ہے، جو اس نے کینن ہمیں دیا ہے، جب ہم اس سے باہر نکل گئے ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حدیں اور سرحدیں جو ہیں ان کو عبور کر لیا ہے، ان کی دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ ہم ایک حد کو کراس کر کے جب چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اگلی سرحد میں، اگلے ملک میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور جب بھی خدا کے لوگ خدا کی بادشاہی کی حدوں کو کراس کرتے ہیں تو اگلی جو بادشاہی ہے وہ تاریکی کی بادشاہی ہے، اگلی بادشاہی جو ہے وہ ابلیس کی بادشاہی ہے، اگلی بادشاہی جو ہے وہ اس تاریکی کے حاکم کے دشمن کی بادشاہی ہے جس میں میں اور آپ چلے جاتے ہیں، اور یہ خدا کی ہرگز مرضی نہیں ہے، ہمارے لیے یہ خدا کا پلان بالکل نہیں ہے۔ اور حوا نے اور آدم نے جب یہ کیا تو ان کی زندگی میں کیا ہوا؟ وہ شکست، ان کی زندگی میں ڈیفیٹ کو انہوں نے ٹیسٹ کیا۔ اور جب ڈیفیٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، جب خدا کے لوگ اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں، تھوڑا سا دعا کی، تھوڑا سا کلام پڑھا، تھوڑا بہت چرچ کبھی کبھی چلے گئے، اور اس کے بعد باقی 24 گھنٹے یا ہم کھاتے ہیں یا ہم سوتے ہیں یا ہم فلمیں دیکھتے ہیں یا ہم ڈرامے دیکھتے ہیں یا گپے مارتے ہیں یا ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے متعلق بات، اینڈ نتھنگ ایلس، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ خدا کا خوف اور خدا کی جو کنگڈم اور اس کی بات چیت ہے، ہم اس سے کوسوں دور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور جب اس طرح کی حالت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوا ان کی زندگی میں؟ آدم کی اور حوا کی زندگی میں کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو جب انہوں نے واچ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ہم برہنہ ہیں، ہم ننگے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی کورنگ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب خدا نے ان کو پیدا کیا تھا تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے کیا کہا؟ ہم ان کو اپنی مانند بنائیں، اپنی صورت پہ، اپنی شبیہ پہ بنائیں۔ تو جب ان کو بنایا گیا تو ان کو جب دیکھا جاتا تھا، جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، انہیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ جب خدا ان کے پاس آتا تھا انہوں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ ہم خدا کی پریزنس میں، اس کی حضوری میں جانے کے لیے جو ہے وہ پراپرلی ڈریس اپ نہیں ہے، ہماری زندگی میں کوئی کمی ہے، ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی حضوری میں جا نہیں سکتے۔ ان کی زندگی میں ننگا پن نہیں تھا، خدا نے ان کو وہ سب کچھ دیا جو اس کی ذات کے اندر تھا، اور خدا نے ان کو وہ لباس بھی دیا جو خدا خود پہنتا تھا، کیونکہ وہ خدا کی مانند بنائے گئے تھے۔ اور خدا کیا پہنتا ہے؟ زبور 104 اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، اور وہ نور جو پوشاک کی طرح خدا پہنتا ہے، اس کے اندر سے 2 چیزیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں، ریڈیٹ ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہے حشمت، میجسٹی، اور دوسری چیز ہے خدا کا جلال، the glory of God۔ یہ نور پوشاک کی طرح جب پہنتا، اس میں سے اس کی حشمت اور اس کا جلال جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے۔ اور یہی نور کی پوشاک جو ہے اس نے آدم کو دی، اس نے حوا کو دی، اور انہوں نے اس نور کی پوشاک کو پہنا ہوا ہے۔ لیکن جب نافرمانی آ جاتی ہے زندگی میں، جب خدا کے حکم اور خدا کی بات سے تجاوز کر جاتے ہیں، جب ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں یا اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں، دونوں ہی صورتوں میں خدا کا جلال اور خدا کی وہ پوشاک، خدا کی وہ کورنگ جو ہمارے اوپر ہے، وہ ہم سے جدا ہو جاتی ہے، وہ ہم سے الگ ہو جاتی ہے۔ اور آدم اور حوا سے خدا کی یہ پوشاک، یہ کورنگ جس سے خدا نے ان کو ڈھانپا ہوا تھا، جس سے خدا نے ان کو کور کیا ہوا تھا، ایٹون کیا ہوا تھا، اس سے یہ الگ ہو گئے۔ اور انہوں نے جب ایک دوسرے پہ نگاہ کی گناہ کرنے کے بعد، تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کیا ہیں؟ ہم ننگے ہیں۔ اور اس لیے خدا یسوع مسیح دنیا میں آئے،
اور خدا یسوع مسیح جب دنیا میں آئے وہ اس لیے آئے تاکہ میں اور آپ دوبارہ سے ہماری زندگی میں وہ کورنگ آ جائے، ہماری زندگی میں دوبارہ سے وہ جلال آ جائے۔ اور اس کے لیے اس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب تک کا سفر کیا، اور صلیب کے اوپر جب خدا یسوع مسیح کو ٹانگا گیا تو یاد رکھیں کہ اس کو آج جب ہم صلیب کو دیکھتے ہیں تو اس کے حصے کو جو ہے وہ کور کیا ہوتا ہے، اس کے ایک ہلکی سی لنگی اس کے پر رکھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت ایسا نہیں تھا، بلکہ جن کو صلیب دیا جاتا ان کو ننگا صلیب کے اوپر لٹکایا جاتا، ان کو ننگا صلیب کے اوپر رکھا جاتا، اور خدا یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے ننگا صلیب کے اوپر لٹکا دیا گیا تاکہ میں اور آپ خدا کے جلال سے کور ہو جائیں۔ وہ آسمان کو چھوڑ کے زمین پہ اتر آیا تاکہ میں اور آپ آسمانی مقاموں پہ بٹھائے جا سکیں۔ وہ مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے قبر میں اور پاتال میں اتر گیا اور عالم ارواح میں اتر گیا تاکہ میں اور آپ عالم ارواح کو ٹیسٹ نہ کریں، بلکہ لکھا ہے آپ سے جو مسیح یسوع میں مرتے ہیں وہ ان پہ سزا کا حکم ہی نہیں ہے، وہ سیدھے آسمانی مقاموں پہ بٹھا دیے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے ایمانداروں کو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اب سے کیا ہے، تم دنیا کے نور ہو، میں نے نور تمہیں واپس کر دیا ہے، میں نے نور سے تمہیں دوبارہ ملبس کر دیا ہے تاکہ تم خدا کی کورنگ کے اندر رہ سکو، تاکہ تم خدا کے جلال میں زندگی بسر کر سکو، اور خدا سے تمہارا رشتہ اور خدا سے تمہارا رابطہ ہو جائے۔ گناہ کرنے کے بعد ان کی زندگی کے اندر خوف آ گیا، ان کی زندگی کے اندر ایک فیئر آ گیا۔ یاد رکھیں خوف دو طرح کے ہیں، ایک وہ خوف ہے جو جس سے گناہ پیدا ہوتا ہے، ایک وہ خوف ہے جو گناہ کی وجہ سے ہے، اور ایک وہ خوف ہے جو تقدیس کرنے سے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں خدا کا خوف۔ اور کلام میں لکھا ہے اس خوف کے لیے جس کو خدا کا خوف کہتے ہیں کہ خدا کا جو خوف ہے وہ حکمت کا شروع ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت کے لیے لکھا ہے کہ مسیح خدا کی وزڈم ہے، مسیح خدا کی حکمت ہے۔ اور جب ہماری زندگی میں خدا کا خوف آتا ہے تو یہ حکمت کا شروع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب خدا کا خوف آئے گا تو ایمانداروں کی زندگیوں میں جو پہلی چیز جو ہے وہ ابھرنی شروع ہوگی، وہ پہلی بات جو وہ سمجھنا شروع ہوں گے وہ مسیح کی ذات اقدس ہے، وہ مسیح ہے جس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے لگیں گے۔ کب؟ جب خدا کا خوف ہماری زندگی میں آئے گا۔ اور کب ایسا نہیں ہوگا؟ جب خدا کا خوف اٹھ جائے گا تو پھر جو مسیح کی بات چیت ہے وہ مدھم دھیمی پڑتی جائے گی اور وہ ہماری زندگیوں سے معدوم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ خوف جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے خوف میں زندگی کو بسر کریں۔ اور جب ان کی زندگی کے اندر جو ایماندار تھے اور جو گناہ انہوں نے کیا، یاد رکھیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اٹ از کالڈ دا اوریجنل سن۔ بنی آدم میں زمین پہ یہ پہلا گناہ ہے، آسمان کی بات نہیں میں کر رہا، یہ اوریجنل سن کہلاتا ہے۔ جب انہوں نے گناہ کر لیا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا سے چھپنے لگے۔ انہوں نے کوشش کی کہ ہم چھپ جائیں۔ ان کی زندگی میں ڈرامیٹک چینج آ گئی۔ آج سے پہلے ان کی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، بلکہ آج سے پہلے جو ہے وہ تو بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کے اندر ایک تڑپ ہوتی، ان کی زندگی کے اندر ایک جوش ہوتا کہ اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے، خداوند ہمارے پاس آئے گا،
خدا ہم سے ملاقات کرے گا، ہم خدا کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم اس سے گفتگو کریں گے، ہم اس سے بات چیت کریں گے، وہ ہم سے ہم کلام ہوگا، وہ ہمیں کچھ بتائے گا، کچھ سمجھائے گا۔ یہ گناہ سے پہلے کی تیاری تھی، اور وہ تیار ہوتے، انتظار کرتے کہ خدا آئے گا۔ لیکن آج گناہ کے بعد ان کی جو تیاری ہے اس میں 180 ڈگری چینج آ گیا۔ پہلے وہ خدا سے ملنے کی تیاری کرتے تھے، اب وہ خدا سے چھپنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پہلے وہ تیاری کرتے تھے خدا آئے گا، ہم اس سے باتیں کریں گے، اور جب خدا باتیں کر کے چلا جاتا، خدا وزٹ کر کے چلا جاتا، ان کا دل جوش سے بھرا ہوتا، ان کی زندگی کے اندر خدا کا کلام جو ہے وہ سمندر کی موجوں کی طرح ٹھٹھے مارتا رہتا، اور جب تک خدا اگلا وزٹ کرنے نہیں آتا، وہ پورا دن وہ اس وقت تک خدا کے متعلق باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر خدا آتا، انہیں نیا ریولیشن دیتا، نئی بات چیت، نئی قدرت ان کی زندگی میں ڈالتا۔ آج تو میں اس قسم کا مسیح ہوں، ادھر میں کلام سن کے جاتا ہوں، ادھر میں جا کے پتہ نہیں کون سی باتیں کرنے لگ جاتا۔ ہم نے آج کل اس کو تبرک کے طور پہ لیا ہوا ہے، کلام کی بات چیت کو، عبادات کو، خدا کے حضور میں آنا، خدا کے ساتھ چلنا۔ وہ چھوٹا سا تبرک ہے، تو چھوٹی سی وہ جو ملتی ہے کہ جی یہ تبرک ہے، آپ بھی لے لیں۔ یہ تبرک نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کے اصول ہیں جو بائبل مقدس میں ہے، ان کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ کوئی تعویذ کی طرح لٹکانے والی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ آئے ہیں 1.5-2 گھنٹہ بیٹھے ہیں اور پھر آپ فارغ ہو گئے جو کچھ کرنے کے لیے۔ نہیں 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 نہیں، جس قدر کلام کی سمجھ آتی جاتی ہے، کلام تو پکڑتا جاتا ہے، جکڑتا جاتا ہے۔ وہ آپ کو اتنا کنٹرول کر لینا چاہیے کلام کو کہ آپ کا ایک ایک دن منٹ جو ہے وہ اس سے باہر نہ نکل سکے، آپ نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہ سکے۔ اور اگر آپ نکل جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کبھی خدا کی پکڑ میں آئے ہی نہیں تھے، آپ اس کی پکڑ میں ہی نہیں آئے، اس کی جکڑ میں ہی نہیں آئے۔ خدا یسوع مسیح، خدا نے کہا کہ میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا، کیا نام ہے اس کا؟ داؤد۔ حضرت داؤد جو ہے، یاد رکھیں کہ ان کی زندگی میں بھی گناہ ہے، لیکن وہ کس بات کے لیے خداوند کے دل کے موافق تھے؟ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی شخص آ کے ان سے بتاتا کہ یہ بات تو نے غلط کی ہے، تو وہ اسی وقت توبہ کرتا، وہ اسی وقت خدا کے حضور میں جھک جاتا، اور وہ اس بات کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتا تھا کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا۔ اور یہی بات خدا کو حضرت داؤد کی پسند تھی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خداوند کے حضور میں آنا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو خدا نے نہیں چھوا، ہم اس کی گرفت میں نہیں آئے، تو پھر ہماری زندگی میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ اور جب اس کی زندگی میں گناہ آ گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ مردہ ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ آدم کی اور حوا کی موت ہی ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ اس کی زندگی کے اندر آ گیا، جس کے لیے خدا نے منع کیا تھا کرنے کے لیے۔ جب بھی ہم وہ کریں گے جو خدا نے منع کیا ہے، یا وہ کریں گے جس میں خدا موجود نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں پاکستان میں تھا، اور ایک نوجوانوں کا گروپ آیا، اور انہوں نے میرے سے پوچھا کہ میں پاسٹر نہیں تھا، بھائی جان کہتے تھے بھائی جان ہم ایک بات بتائیں۔ میں نے کہا جی، کہتے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کلام کے مطابق نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم کون کون سی چیزیں نہیں کر سکتے؟ میں کہا وہ کوئی چیز نہیں کر سکتے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی حضوری موجود ہے اور میں اس میں کر سکتا ہوں۔ ایک بڑا شرارتی سا تھا، اس نے کہا کہ پھر پادری صاحب وہاں تو ٹوائلٹ بھی نہیں جا سکتے۔ میں کہا بالکل جا سکتے ہیں،
ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب وہاں جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے ایسی تو آپ وہاں بھی دعا کریں گے. ایسی کوئی یہ پادری صاحب نے ایک دفعہ بات کہی کسی جوان کو, تو ان کو میں نے کہا یہ سارے کام جو ہیں جو خدا کی حضوری میں چرچ میں کر سکتے ہیں وہ آپ کو اجازت ہے کرنے کی. جو آپ سمجھتے ہیں ہم چرچ میں آ کے یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ کام نہیں کر سکتے. یہ موٹا سا اصول ہے, اس لیے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اور جب گناہ ان کی زندگی میں آ گیا تو گناہ کے آنے کی وجہ سے کلام میں لکھا ہے کہ ان کے اندر مردگی آئی, وہ مر گئے, وہ مردہ ہو گئے گناہ کے آنے کی وجہ سے. خدا نے ان کے اندر دم پھونکا تھا تو اس کے سبب سے وہ جیتی جان ہو گئے تھے, اور جب ان کی زندگی میں گناہ آ گیا تو خدا کا دم جو ہے, خدا نے جو روح پھونکا تھا وہ روح چونکہ رہ نہیں سکتا تھا, اس لیے ضروری تھا کہ وہ چلا جائے, الگ ہو جائے. اور جب خدا کا روح چلا گیا تو وہ جو ہے وہ مردہ ہو گئے. لیکن لگتے تو وہ زندہ ہی تھے, وہ تو مردہ نہیں لگتے تھے, لگتے وہ زندہ ہی تھے, لیکن خدا سے جدا ہو گئے. خدا سے ان کا رشتہ اور خدا سے ان کا رابطہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, کیونکہ وہ خدا کی بادشاہی سے الگ ہو گئے. خداوند کے کلام میں مقدس پالوس رسول گرنتھیوں کے پہلے خط کے 15 باب کی 50 آیت میں کہتے ہیں کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. اور وہ کیا رہ گئے؟ گوشت رہ گیا ان کا, اور اندر خون جس کی وجہ سے وہ زندہ, جانور بھی خون کی وجہ سے اس میں جان ہے, زندہ ہے, وہ رہ گیا. اور جب خدا آیا, خدا نے ان کو دیکھا اور خدا نے ان کو کہا کہ نہیں, گوشت اور خون میری بادشاہی میں, گوشت اور خون باغ عدن کے وارث نہیں ہو سکتے. میں نے تو تمہارے اندر روح کو رکھا تھا, میں نے تو روح پھونکی تھی. جب روح نکل گئی ہے, روح چلی گئی ہے, تو پھر گوشت اور خون صرف جو ہے وہ خدا کی بادشاہی, خدا کی کنگڈم میں رہ نہیں سکتے. وہ اس جگہ پہ رہنے کے لیے انفٹ ہے, وہ وہاں پہ موزوں نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ان کو نکال دیا جائے, ان کو باہر بھیج دیا جائے, کیونکہ ان کا لباس اتر گیا ہے. کلام میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے کہا, مقدس متی کی انجیل 22 باب 12 آیت میں, ایک بڑا شادی کا فنکشن تھا, اس میں بلایا گیا اور ایک شخص جو ہے وہ لباس کے بغیر ہی آ گیا. اس نے کپڑے ہی نہیں پہنے ہوئے تھے پراپر شادی کے لباس کے مطابق جو ہونا چاہیے. اور کلام میں لکھا ہے اس شخص کو شادی سے, عدن سے, خدا کے بلائے ہوئے لوگوں میں سے باہر نکال دیا گیا. اور یاد رکھیں, خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اگر گناہ کی اس حالت میں ہم چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں عدن سے نکال دیا جاتا ہے. اور جب عدن سے نکالے گئے, شادی کے فنکشن سے نکالے گئے, تو وہاں پہ کیا ہے, وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. ہم چاہے جو بھی ہوں, جتنی بھی ہماری روحانی واک ہو, اگر نکالے گئے تو پھر رونا اور دانتوں کا پیسنا جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. اس لیے ہم نے کوشش کر کے, چاہے خون اس میں بہانا پڑے آپ کو, میں نے اور آپ نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے. یہ جب مردہ ہو گئے, ان کو اس ساری حالت میں خدا نے ان کو دیکھا کہ یہ تو اب ڈیڈ ہے, مردہ ہے, تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ عدالت کا کام شروع ہوا. ججمنٹ ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ پھر عدالت کی جائے اور پھر بتایا جائے کہ اب کیا ہوگا. اور یاد رکھیں کہ جب عدالت کی گئی تو پہلے ابلیس کی یا اس پرانے اژدہا کی عدالت کی گئی, اس کے بعد ہوا کی عدالت کی گئی, اور اس کے بعد آدم کی عدالت کی گئی. جو پیٹرن پہلے تھا, یاد رکھیں پہلی عدالت میں تھا, آخری عدالت جب ہوگی وہاں بھی یہی پیٹرن ہوگا. پہلے ابلیس کو موت اور عالم ارواح کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اس کے بعد انسانوں کی عدالت ہوگی, فائنل جج میں. پیٹرن یہی رہے گا, لیکن عدالت کا ہونا بہرحال ضروری ہے.
اور یاد رکھیں کہ میں اور آپ بھی عدالت کرتے ہیں. جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے، چاہے وہ ہمارا باپ ہو، ماں ہو، بیوی ہو، خاوند ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، آپ کو اس سے کس قدر بھی پیار ہے، آپ اس کی عدالت کرتے ہیں. کس چیز کی؟ اس کے باڈی کی، اس کے جسم کی عدالت انسان کے ہاتھ میں وقتی طور پہ رکھی گئی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اس کے جسم کو لیتے ہیں اور ایک کھائی کھودتے ہیں، اور اس گہری تاریک کھائی کے اندر آپ اس کو رکھ دیتے ہیں، اور اس کی باڈی اس گہری تاریک کھائی کے اندر پڑی رہتی ہے. آپ اس میں اس کو پھینک دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں. یہ اگلی باتیں بعد میں ہیں، پھر بعد میں کیا ہوگا اس کو آپ جانتے ہیں. لیکن وقتی طور پہ یہ بدن جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو آپ کو کتنا بھی پیار کیوں نہ ہو، آپ کتنی بھی قدر کیوں نہ کرتے ہو، دنیا کا طاقتور ترین شخص ہی کیوں نہ ہو، گھرانے میں کس قدر پیارا ہی کیوں نہ ہو، ضروری ہے کہ اسے تاریک کھائی میں ڈالا جائے، کیونکہ اب وہ مردہ ہے. روتے ہیں ہم، چلاتے ہیں ہم، دکھ کرتے ہیں ہم. اسی طرح خداوند بھی جب ہم مردہ ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا سے الگ ہو جاتے ہیں. مردہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے الگ ہونا، سیپریٹ ہونا. تو پھر ضروری ہے کہ ہمیں کھائی میں، تاریکی میں ڈال دیا جائے، کیونکہ یہی اصول ہے. اور اس کا گلمس جو ہے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، اور ہم اس کو خود پریکٹس کرتے ہیں. اور جب خدا اس کھائی میں ڈالے گا تو پھر دکھ اور تکلیف تو خدا کو بھی ہوگی، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے، اور اس نے ہوا کو کہا کہ تو درد سے بچا جلے گی، اور اس کو تو درد کا کبھی پتہ ہی نہیں تھا. اور آدم کو کہا کہ تو خون اور پسینے کی کمائی کھائے گا، آج کے بعد سے تیرا پسینہ بہا کرے گا، اور زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی. اس سے پہلے نہیں اگائے تھے. اس سے پہلے جو ہے خدا نے تیسرے دن کیا بنایا؟ خدا نے تیسرے دن زمین کو بنایا، سمندر کو بنایا، گھاس کو بنایا، بیجدار بوٹیوں اور پھلدار پودوں کو بنایا. یہ اونٹ کٹارے اس میں شامل ہی نہیں تھے، اور انہیں اونٹ کٹاروں میں کام کرنے سے خون بھی بہے، اور یہ اس کی سزا تھی. اس سے پہلے اس کو کچھ کرنے کی اس طرح سے ضرورت نہیں تھی، بلکہ سب کچھ خدا نے اگا کے اس کو پریزنٹ کے طور پہ دیا تھا. اس نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، باغبانی کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے، اور یہی اس کا کام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس قسم سے اس کو ترتیب دیا گیا تھا کہ وہ خدا کی فیلوشپ کو انجوائے کر سکے، اور کام کے دوران بھی وہ دعا کر سکے، وہ خدا کی سوچ اور خیال میں رہ سکے. آج مجھے اور آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے. اور جیسے خدا کی فرما برداری زندگیوں میں آئے گی، آپ یاد رکھیں کہ سب کچھ سمٹتا جائے گا، سب کچھ کنٹرول میں آتا جائے گا. اور جیسے ہی خدا کی نافرمانی میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں آئے گی، سب کچھ بکھرتا جائے گا، آپ کے کنٹرول، آپ کے اختیار سے باہر ہوتا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نافرمانی آ گئی ہے، ڈس اوبیڈینس جو ہے زندگیوں میں آ گئی ہے. اور چند ایک پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے. آج کافی دیر میں نے خدا کے حضور میں گزارا، اور مجھے ذاتی طور پہ بہت برکت پائی. صرف چند ایک منٹ اور، 7 بجے سے پہلے کوشش کریں گے ہم ختم کر دیں. اس کے بعد جو بات ان کی زندگیوں کے اندر آئی آدم اور ہوا کی، کلام کے مطابق کہ انہوں نے اپنا اختیار کھو دیا، اتھارٹی ان کی زندگی سے جاتی.